السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اور آج گفتگو کا عنوان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدو کے کیے گئے 25 سوالوں میں سے سوال نمبر 2، جس میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب عطا فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سوال اور جواب میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کے معنی کیا ہے۔ تقوی کے معنی ہے پرہیزگاری، یعنی اپنے آپ کو تول کر چلنا، سوچ کر چلنا، دیکھ کر چلنا، کون سی چیز کتنی غلط ہے اسلام میں، شریعت میں، ہمارے لیے، انسانوں کے لیے۔ ہر وہ چیز جو آپ عمل کرنے لگیں اس کو سوچ کر چلنا، یہ ہے تقوی، یہ ہے پرہیزگاری۔ تو دین اور دنیا میں اس کے فائدے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے دین میں ڈسکس کرتے ہیں کہ دین میں اگر تقوی کو دیکھا جائے تو تقوی اختیار کرنے والا پرہیزگار ہوگا۔ جو پرہیزگار ہوگا وہ یقینی طور پر اللہ کا بندہ ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے خوف سے ہی اس پرہیزگاری کو اپناتا ہے، اور جب وہ پرہیزگاری کو اپناتا ہے تو اس کو دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ تو جب پرہیزگاری کو وہ اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرتا ہے، اور جیسے اللہ رب العزت اس پر رحمت کرتا ہے پرہیزگاری کی وجہ سے، تو اس کی دنیا بھی آسان اور صحیح ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم تقوی اختیار کر لیں تو اللہ رب العزت کی رحمت بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، مثال دینے لگا ہوں کہ اگر ایک بندہ کاروبار اختیار کرتا ہے، نیا کاروبار چلاتا ہے، آپ یہی مثال دنیا کے ہر کام میں لگا سکتے ہیں، پیدا ہونے سے مرنے تک کے تمام عمل میں، شادی ہو، گھر ہو، بیٹے کے لیے بات ہو، بیٹی کے لیے بات ہو، بیوی کے حقوق کے لیے بات ہو، والدین کے حقوق کے لیے بات ہو، ایون دنیا کی ہر حقوق جہاں حق اور بات ہوگی وہاں آپ یہ بات لگا سکتے ہیں، یہ مثال لگا سکتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ ایک کاروبار کرنے لگے تو جب آپ کاروبار کرنے لگیں گے، کام کرنے لگیں گے، تو آپ یہ چیز پرہیزگار ہوں گے تو ضرور سوچیں گے کہ اللہ کی حدیں کیا ہیں، مجھے کتنا نفع کمانا ہے، کتنا میں نے زکوٰۃ کو نکالنا ہے، کتنے لوگوں سے میں بات کر سکتا ہوں، کتنا میں اپنے آپ کو حلال و حرام سے بچا سکتا ہوں۔ تو جب یہ سوال آپ اٹھائیں گے تو اس کے بدلے میں جو جواب آئیں گے، کئی سوالوں کے ساتھ کئی جواب ریلیٹڈ ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ کئی علم کے خزانے بنتے چلے جائیں گے، تو یقینی طور پر آپ عالم بنتے جائیں گے۔ اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب جب عطا کیا کہ تقوی اختیار کرو، یہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ جی ایک تقوی اختیار کرنے سے تمہیں دنیا کے تمام مسائل کے حل بھی ملتے جائیں گے، علم بھی ملتا جائے گا، خزانہ بھی اکٹھا ہوتا جائے گا، اور تم عالم بھی بنتے چلے جاؤ گے۔ دین میں تو سبحان اللہ چار چاند ہیں جو تقوی اختیار کریں۔ اب دنیا میں بھی دیکھتے ہیں اس میں کیا فائدے ہیں۔ اب دنیا میں جو تقوی اختیار کرتا ہے، سب سے پہلی بات تو کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی دین کا نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت زمانے بھر کے دلوں میں اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ جو اس بندے سے کرتا ہے اس کا اعلان جب جبریل سے کرتا ہے، جبریل فرشتوں سے کرتا ہے، تو یقینی طور پر ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ سارے فرشتے جب ایک بندے سے محبت کا اعلان سنتے ہیں تو وہ زمین والے انسان بھی اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ میرا ماننا ہے۔ تو اسی طریقہ سے جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے زمانے میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، پھر اس کو زندگی گزارنے کے اصول سمجھ آنے لگ جاتے ہیں۔ ایک وہ قانون جسے پتہ ہی نہ ہو میں نے کتنا نفع کمانا ہے، کتنا میں نے زکوٰۃ نکالنی ہے، تو ایک وہ بندہ جو تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ سوال کرے گا، کسی علم والے سے سوال کرے گا۔ جب کسی علم والے سے سوال کرے گا، بکس میں سے پڑھے گا، تو جب وہ پڑھے گا یا سنے گا تو اس سے علم کا خزانہ اکٹھا ہوگا، عالم تو وہ بنے گا ہی، زندگی کے مسائل اور چلنے کے لیے اسے رستے کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا چلا جائے گا۔ یہی چیز ہے کہ سرکار نے جب ارشاد فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو تم عالم بن جاؤ گے، تو یوں ہی اگر میں یوں کہوں، میرا ماننا یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرتے چلے جاؤ، علم ملتا چلا جائے گا، عالم بنتے چلے جاؤ گے۔ اب جتنا علم تم نے لیا اتنے بڑے تم عالم بن گئے۔ حالانکہ اس زمانے میں اس دنیا کا دستور ہے، قانون ہے، جس کے پاس علم کا خزانہ ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ اب یہاں پہ جو اگر پیور دنیا کی بات کی جائے تو سندیں، کس مدرسے سے پڑھے ہو، کہاں فارغ و تحصیل ہو، کتنا پڑھے ہو، یہ سب چیزیں میٹر رکھتی ہیں کہ جی اس نے اتنے کورس کر لیے، اس نے اتنے کورس کر لیے، تو یہ چیزیں بندے کو بڑا عالم بناتی ہیں۔ لیکن سرکار کی حدیث کے مطابق تقوی اختیار کرنے والا سب سے بڑا عالم ہے۔ وہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے، کوئی شک نہیں کہ علم والوں سے سیکھ کر پھر علم والوں کی تصدیق سے ہی عالم بنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جب سرکار نے فرما دیا کہ تقوی اختیار کرو،
تو اب یہ تقوی اختیار کرنے والا بھی سب سے بڑا عالم بن سکتا ہے۔ یہ عام لوگ جو مجھ جیسے عالم دین نہیں ہیں، حافظ نہیں ہیں، ان جیسوں کے لیے بھی فائدہ مند بات ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، علم تمہیں ملتا چلا جائے گا، عالم تم بھی بنتے چلے جاؤ گے۔ تو اس میں بڑے فائدے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے سے ہمیں زندگی میں عزت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، زندگی گزارنے کا قانون بھی ملے گا، اور بہت سارے اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی، رسول اللہ کی محبت ہمارے ساتھ ہوگی، اور پھر جو سنت پر عمل کرتا ہے اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ میں جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ 25 سوالوں کے جواب جو سرکار نے عطا کیے، یہ عین زندگی کے صرف سکون کے لیے ہیں۔ اگر آپ اس تقوی اختیار کریں گے، آپ اس سوال کے جواب کو اختیار کریں گے، تو یقین جانیے آپ عین سکون کے رستے کو اختیار کریں گے، کیونکہ جس شخص کو علم ہوتا ہے، علم کے بعد وہ اس پر عمل کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو یہ زندگی میں سکون ہی سکون دیتا ہے۔ آخری طرف چلتے ہوئے آج سے ہم سیکھیں کیا، فائدہ اس سے کیا اٹھا سکتے ہیں۔ یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم سب سے بڑا وہ بنے گا جو تقوی اختیار کرے گا، ہمیں سبق بھی دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے ممبروں پر بہت ساری کمیاں محسوس ہوں گی، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے، اگر آپ کے سامنے ایک علم والا یعنی عالم خود کو کہنے والا آئے اور وہ آ کر صرف سبحان اللہ اور ایک جذباتی تقریر کر کے چلا جائے، تو اگر آپ کو وہ علم نہیں دے رہا نا، اگر آپ کو وہ زندگی کا قانون نہیں سمجھا رہا نا، اگر آپ کو کسی طرف لگا نہیں رہا نا، تو آپ نقصان میں جا رہے ہیں۔ غور کریے گا اس بات پہ۔ سرکار کی اس حدیث سے ہمیں کسوٹی بھی مل گئی ہے کہ تقوی جو ہوتا ہے یہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ اب سب سے بڑے عالم کے پاس اگر تقوی نہیں ہے، مطلب پرہیزگاری نہیں ہے، قانون سکھانے کے لیے، قانون سیکھنے کے لیے اس کے پاس بات نہیں ہے، وہ ممبر پر تو بیٹھ گیا، اللہ نے اس کو یہ تو شان دے دی، لیکن وہ اپنی ذمہ داری نبھانے میں قاصر ہے، تو یقین جانیں ہمیں یہ ذمہ داری ملتی ہے کہ ہم غور کریں، ہم غور کریں اس بات پر کہ یہ جو شخص ہمارے سامنے بیٹھا ہے، عالم خود کو کہتا ہے کہ یہ تقوی اختیار کیے ہوئے ہے، یہ جذباتی تقریر کر رہا ہے، ادھر ادھر دوسروں کو برا بھلا کہہ کر اپنے بس ٹائم کو پورا کیا اور نمبر لیے اور چلے گئے۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو جاننے کی کسوٹی جو عطا کی ہے، یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے اور لمحہ فکریہ ہے۔ یہی چیز ہمیں زندگی بھر غور سے سمجھنی سننی چاہیے کہ کیا تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں جن کے ہم فالوور ہیں۔ اگر کسی پیر کو مانتے ہیں تو وہ اگر داڑھی منڈا ہے تو وہ سرکار کی مطابق سنت پر عمل کیے ہوئے نہیں ہے، تو کیا ہم اس کے پیر مان رہے ہیں؟ ہم عقل مند ہیں؟ اگر عقل مند ہیں تو کیا ہم دین والے بھی ہیں؟ کیونکہ سرکار نے فرما دیا کہ تقوی اختیار کرو، یعنی پرہیزگاری، جو پرہیز کرے گا قانون کو جانے گا، جو قانون جانتا ہے وہ کبھی سنت کے خلاف کام نہیں کرے گا۔ تو اسی لمحہ فکریہ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔